بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں اشفاق کاظمی ایڈوکیٹ. آج ہمارے درمیان عتیق الرحمان یوسف زئی جو کہ CBR آزاد کشمیر کے فوکل پرسن بھی ہیں اور جو ان کا ایکسائز اسکواڈ ہے اس کے انچارج بھی ہیں. آج ہم ان سے آزاد کشمیر میں ٹیکس کی کلیکشن اور CBR کے جو فنکشننگ ہے اس حوالے سے بات چیت کریں گے. عتیق صاحب، سب سے پہلے تو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ CBR ہے کیا، اس کا فنکشن کیا ہے اور آزاد کشمیر میں یہ کب سے کام کر رہا ہے؟ بہت شکریہ کاظمی صاحب. السلام علیکم. CBR ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ آزاد کشمیر کے اندر اسی طریقے سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس طرح پاکستان کے اندر FPR ڈپارٹمنٹ. تو پاکستان میں FPR ڈپارٹمنٹ کے انڈر آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز آتے ہیں جس میں ان لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ، پھر اس کے بعد کسٹم اینڈ ایکسائز ہے. تو یہ سارے ڈپارٹمنٹ FPR کے انڈر آتے ہیں. تو آزاد کشمیر کے اندر CBR میں بھی اسی طرح ہمارا ان لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ پورا ایک جو فنکشنل ڈپارٹمنٹ ہے ان لینڈ ریونیو، تو اسی کے اندر ایکسائز والا شعبہ بھی آ جاتا ہے، سیلز ٹیکس والا شعبہ بھی آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈفرینٹ اس کے آگے پھر ہیڈز آتے ہیں. تو یہ CBR ڈپارٹمنٹ 2018 میں جب 13th امینڈمنٹ آئی تھی اس کے بعد یہ CBR ڈپارٹمنٹ فنکشن ہوا ہے آزاد کشمیر کے اندر. اس سے پہلے ہمارا جو ان لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ٹیکس کلیکشن جو کرتا تھا AJ کے اندر، وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کونسل کے بیاف کے اوپر یہاں پہ کرتا ہوتا تھا. تو ابھی CBR جب بنا ہے تو یہ ہماری ٹوٹل اسٹیٹ کی اپنی ایک پراپرٹی ہے. اس کے جتنے بھی ٹیکسز ہوتے ہیں وہ خواہ انکم ٹیکس ہو یا سیلز ٹیکس ہو یا اس سے دیگر ٹیکسز آپ کو پتہ ہے جو ہوتے ہیں وہ سارے، جس طرح ایجوکیشن سیس آ گیا تو یہ سارا کسٹم ایکسائز ڈیوٹی آ گئی، ایکسائز ڈیوٹی بھی یہاں پہ، تو وہ ساری جو ہے نا وہ. اچھا، اس کو عتیق صاحب اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں تو آپ کے جو ادارہ ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ اس نے ٹیکس جمع کر کے کلیکٹ کر کے گورنمنٹ کو دینا ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، مجھے تھوڑا سا ذرا یہ بتا دیں کہ آزاد کشمیر میں اس وقت جو آپ ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں جی، اس کا تھوڑا سا مجھے میکینزم بتا دیں کہ ٹیکس آپ کیسے کلیکٹ کرتے ہیں اور کون سا طبقہ ایسا ہے جو ٹیکس دے رہا ہے اور کون سا طبقہ ایسا ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا. ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کرنے کا میکانزم ہے وہ ہم لیتے ہیں پاکستان سے. پاکستان کے اندر جتنے بھی لاز ہوتے ہیں نا وہ ہم سارے یہاں پہ اڈاپٹ کرتے ہیں. تو FPR کے جو لاز ہوتے ہیں وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر اسمبلی ان کو اڈاپٹ کرتی ہے. اڈاپٹ کرنے کے بعد ہم ان لاز کو امپلیمنٹ یہاں پہ کرواتے ہیں. تو ٹیکس کلیکشن کی اگر آپ دیکھیں 2021 اور 22 اور 22 اور 23 اور 23 اور 24، یہ تھوڑے سے فگرز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 21 اور 22 میں اگر آپ فگرز دیکھیں تو ہمارا جو ٹوٹل اینول ٹارگیٹ تھا وہ تھا تقریباً 30 بلین روپیز، 30 ارب روپے، جو کہ ہم نے اچیو کر لیا تھا. پھر اس کے ویری نیکسٹ ایئر جو ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ 31 بلین روپیز تھا، وہ ہم نے اچیو کر لیا تھا. اور پریویس ایئر میں 2023-24 جو تھا اس میں ہمارا جو ٹوٹل اینول ٹارگیٹ تھا وہ تھا 46 بلین روپیز. وہ 46 بلین روپیز بہت زیادہ انہوں نے انکریز اس میں کیا تھا، لیکن وہ 46 بلین روپیز بھی ہم نے صرف اچیو نہیں کیا بلکہ اس میں کافی زیادہ ہم نے سرپلس دیا. تو یہ جو پریویس ایئر تھا 2024-25، اس میں ہمارا اینول ٹارگیٹ انہوں نے 69 بلین روپیز رکھا تھا، جو کہ 45% انکریز تھا اوور آل ٹارگیٹ میں. اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے نہ صرف اچیو کیا بلکہ اس میں تقریباً 1 ارب اور 84 کروڑ پہ جو تھے نا وہ سرپلس دیے. یعنی 69 بلین روپیز جو ٹوٹل ٹارگیٹ تھا اس میں سے 70 بلین اور 84 کروڑ روپیز جو تھے نا وہ ہم نے کلیکٹ کیے. اچھا، یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ نے اس لیول پہ آپ نے ٹیکس کلیکشن کیے. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں جو تاجر طبقہ ہے وہ کتنا ٹیکس دے رہا ہے اور اس پہ آپ کو کس حد تک آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان سے کلیکشن کرنے میں کامیاب ہوا ہے اور ٹیکس نیٹ میں وہ لوگ شامل ہوئے ہیں. میں آپ کو ایکوریٹ فگر دیتا ہوں. تاجر کے جو ہمارا 70 ارب اور 84 کروڑ روپے کا جو ٹوٹل ٹارگیٹ ہم نے اس دفعہ کلیکٹ کیا ہے، یہ ساری جو ہم نے کلیکشن کی ہے، اس میں سے تاجروں کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہے 0.25%. 0.2%؟ 0.25 نہیں، 1% بھی نہیں ہے. ٹوٹل جو اب ہمارا سارا جو ہم نے کلیکشن کی ہوئی ہے اس میں سے 0.25%، یعنی اس کو 0.25% کہتے ہیں. تو یہ تاجر جو آزاد کشمیر پورے کے اندر ہیں، وہ بھمبر سے لے کر تاؤ بڑھ تک جتنے بھی تاجر ہیں ان کی یہ پرسنٹیج ہے. اور ان سے زیادہ تو سرکاری ملازم جو ہے نا وہ ٹیکس دیتے ہیں. سرکاری یعنی کہ تاجر اگر 18 سے 20 کروڑ روپے ان کا ٹوٹل ٹیکس ہے 70 بلین روپیز کے اندر، تو سرکاری ملازموں کا 1 ارب روپے سے زیادہ کا ٹیکس ہے. یعنی کہ تقریباً 1.5 سے 1.75% جو ہے نا وہ سرکاری ملازمین کا ٹیکس ہے. تو تاجروں کی جو پرسنٹیج ہے ٹیکس دینے کی وہ بہت کم ہے. تو یہ تو بڑی اپنے ایک دھماکے دار مطلب آپ نے بات کی ہے کہ ہمارا تاجر ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے. یہ تو جب کہ وہ اس کی تو اچھی خاصی ان کی پرافٹ والے حساب سے مظفر آباد، میرپور پورے پاکستان میں سب سے مہنگے شہر ہیں، تو یہ ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ ان سے ٹیکس لیتے نہیں ہیں یا آپ ان کو رعایت دے رہے ہیں یا وہ کوئی اور مسئلہ ہے اس میں؟ پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ جس طرح آزاد کشمیر کے اندر آپ کو پتہ ہے ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں لوگ، اسی طرح پاکستان میں بھی ڈیفیکلٹیز ہیں.
تو ٹوٹل آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارے پاس فائلرز ہیں وہ تو صرف 2% فائلرز ہیں ہمارے پاس آزاد کشمیر کے اندر، یعنی ان میں کہ سرکاری ملازموں کو ملا کے سب کچھ ملا کے جو ہمارے پاس فائلرز ہیں وہ صرف 2% ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر 2% فائلرز ہیں صرف، جو اپنی جو ٹیکس ریٹرن ہے نا وہ اپنی یعنی فائل کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر پورے میں صرف 2% لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں، یعنی وہ ٹیکس دیتے نہیں دیتے وہ الگ بات ہے، اصل ٹیکس نیٹ میں سے 2% لوگ ہیں۔ ٹیکس نیٹ کے اندر بندے زیادہ ہیں جو فائلرز ہیں، ٹیکس نیٹ میں ہونا اور اس کے بعد فائلر ہونا یہ دو ڈفرینٹ ٹرمز ہیں۔ لیٹ سپوز آزاد کشمیر کے اندر اگر ہمارے پاس ٹوٹل رجسٹرڈ جو بندہ اگر وہ ہے تقریباً اگر کوئی 70 یا 80 لاکھ روپے 70 یا 80 لاکھ کے قریب اگر ہمارے پاس ٹوٹل ہیں، تو اس میں ہمارے جو فائلرز ہوں گے نا وہ ان کا 25% ہوں گے۔ فائلرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو اینولی اپنی ریٹرن جمع کرواتے ہیں، ریٹرن جمع کروا کے وہ ٹائملی جب ان کی ریٹرن جمع ہو جاتی ہے تو ان کو ہم بینگ اے فائلر ہم ان کو جو ہے نا وہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس ٹائم 2 ایسی چیزیں جو چیئرمین CBR کی ہدایت کے اوپر اسٹیبلش ہو چکی ہیں۔ PM آزاد جموں اینڈ کشمیر نے بھی اس میں آپ کو پتہ ہے خصوصی انٹرسٹ لیا ہے، اور اس ٹائم آزاد کشمیر کے اندر ہمارے جو منسٹری کا جو رول پلے کر رہے ہیں وہ بھی PM آزاد جموں اینڈ کشمیر ہی کر رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے 2 مین جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر 2 الگ سے ونگ قائم کیے ہوئے ہیں۔ ایک جو ونگ تھا وہ تھا جس نے POS کے اوپر لوگوں کو انٹیگریٹ کرنا تھا۔ تو POS کیا ہوتا ہے جی؟ یہ ہوتا ہے پوائنٹ آف سیل۔ اگر آلریڈی آپ کے پاس کوئی ایسی کمپنی یا ملٹی نیشنل جو بزنس ہے وہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ فنکشنل ہے، چین بزنس ہے جو، اور ٹیئر 1 کے اوپر وہ فال کر رہا ہے، تو یہ ایک ڈیٹیل ہے ساری میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس کو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اس کی شاپ کے اوپر یا اس کے بزنس کے اوپر ہم جا کے POS لگا دیتے ہیں۔ تو اس POS کی اگر آپ کو میں پرسنٹیج بتاؤں کلیکشن کی، تو پچھلے پورے سال میں 2024 کا اگر پورا سال لگائیں تو POS جن کی شاپس کے اوپر نہیں لگا ہوا تھا ان سب کی ٹوٹل جو کلیکشن پورے ایئر کے اندر ہوئی ہے وہ 1 کروڑ روپے سے کم تھی۔ لیکن جب ہم نے فروری میں POS انسٹال کیا برانڈز کے اوپر اور چین جو بزنس ہیں ان کے اوپر جب POS انسٹال کیا تو انہی کی جو ٹیکس کی جو انہوں نے کلیکشن کی، جو انہوں نے ایکچوئل ٹیکس کی جو کلیکشن کی وہ 60 کروڑ روپے سے زیادہ کی تھی صرف 4 مہینے کے اندر۔ تو اس کو اگر آپ پورے سال کے اوپر اگر آپ کر لیں تو منیمم جو ہے نا وہ 1 بلین روپیز سے یہ زیادہ آئے گا، جو کہ پورے سال میں 1 کروڑ روپے تھا تو وہ 1 بلین روپیز کو۔ اچھا، یہ بھی آپ نے جو انکریز ہوا ہے جو تاجروں سے آپ ٹیکس کی بات کر رہے تھے، تو یہ وہ ہوا ہے جو برانڈز وغیرہ نے ٹیکس دیا ہے، جو آپ یہ برانڈز کا بیچ میں شامل کریں، آپ برانڈز کا بیچ میں شامل کریں نا، برانڈز کا بیچ میں شامل کریں آپ۔ اچھا یہ بتائیں، ہوٹلز ہیں آزاد کشمیر میں، چونکہ ٹورزم کے حوالے سے بھی آزاد کشمیر ایک اچھا پوٹینشیل ہے، اور جو ہمارے ہوٹلز ہیں یا گیسٹ ہاؤسز ہیں یہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز جو ہے نا اس میں اگر آپ PC ہوٹل کو دیکھیں، جب ہم نے اس کے اوپر POS انسٹال کیا تو POS انسٹال کرنے کے بعد لاسٹ منتھ میں جو جون میں انہوں نے اپنی ریٹرن جمع کروائی ہے وہ 60 لاکھ روپے کی کروائی ہے۔ 60 لاکھ روپے ایگزیکٹلی ایک منتھ کی جو انہوں نے صرف سیلز ٹیکس ہے، اس میں انکم ٹیکس شامل نہیں ہے، یہ صرف سیلز ٹیکس ہے۔ 60 لاکھ روپے 6 ملین روپیز انہوں نے جمع کروائے ہیں خالی POS انسٹال ہونے کے بعد۔ تو اس کے بعد ہم نے یہاں میں مظفر آباد میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے تندوری جو کہ ایک چین ہے اس کو بھی ہم نے POS اس کے اوپر بھی انسٹال کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد سنگم ہوٹل کے اندر ایک سب وے ہے، وہ بھی ایک چین ہے، وہ تو خیر انٹرنیشنل چین ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے جو ہے نا وہ POS انسٹال کیا ہوا ہے۔ باقی جتنے بھی ہوٹلس تھے وہ سارے آپ کو پتہ ہے وہ چین نہیں ہیں، وہ لوکل ہوٹلز ہیں۔ فار ایگزامپل سنگم ہوٹل آ گیا، انکم اچھی ہے انکم ان کی اب دیکھیں وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں۔ اب 10 ایسے ہوٹل ہیں جن کے اوپر ہمارا یہ پلان ہے کہ اگلے مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم ان کے اوپر POS انسٹال کر لیں گے، کیونکہ POS انسٹال کرنے کا جو انچارج وہ بھی میں ہوں مظفر آباد کے اندر۔ تو اس میں جو مین 10 ہوٹل ہم نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، ہمارا پچھلے کافی ٹائم سے ان کے اوپر پروگرام ہے POS انسٹال کرنے کا، حالانکہ وہ ہمارے پاس آلریڈی سیل ٹیکس کے اندر رجسٹرڈ بھی ہیں اور سیل ٹیکس کی ڈیڈکشن کر کے وہ سیل ٹیکس پے بھی کر رہے ہیں، لیکن تھوڑے وہ ریلکٹنٹ ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں یار کہ POS انسٹال ہو کے پتہ نہیں کوئی نئی چیز ہمارے اوپر نہ لگ جائے۔ تو میں آج آپ کے وساطت سے ان سب کو یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا، بتانا بھی چاہوں گا، اور آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو بھی میں یہ بتانا چاہوں گا آن بیہاف آف سینٹرل بورڈ آف ریونیو کہ POS کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک سسٹم ہے ڈیجیٹلائز کرنے کا۔ آپ کے بزنس کو جب یہ ڈیجیٹلائز کرتا ہے تو اس میں آپ کی جو پیپر کرنسی ہوتی ہے نا اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اور آپ کا ڈیجیٹل کرنسی جو ہوتا ہے اس کو آپ نے انکریج کرنا ہوتا ہے۔ اب ڈیجیٹل کرنسی کو انکریج کرنے سے گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو فیسلٹی دی ہوئی ہے، لیٹس سپوز اگر آپ کا فوڈ کے اوپر 15% GST آپ پے کرتے ہیں تو جب آپ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا 5% آپ پے کرتے ہیں۔ تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ کس کو ہے؟ لوگوں کو اس کا زیادہ فائدہ ہے، اور گورنمنٹ کو اس کا کیا فائدہ ہے کہ ایک تو کرنسی جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو جائے گی، اور جو ٹیکس
ٹیکس کی جو ایکچوئل جو کلیکشن ہے نا وہ ساری آپ کے سامنے آئے گی. اب برانڈز کے اوپر ہم نے جب POS لگایا ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ برانڈز والے کتنا لوگوں سے چارج کر رہے ہیں اور کتنا جمع کروا رہے ہیں. ہمارے پاس تو ایک پیسہ ان کا نہیں آتا تھا, وہ تو سارا FPR میں بھی جاتا تھا یا تو پھر جمع ہی نہیں کرواتے تھے. لیکن POS لگانے کے بعد آپ کو پتا وہ سارے کا سارا پیسہ آپ کے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے. اچھا, وہ تو POS تو آپ نے لگا دیا آگے. مجھے دوبارہ میرا جو ہے نا وہ ذہن وہاں پہ اٹکا ہوا ہے کہ ہمارے تاجر آپ کی جو انفارمیشن یا جو سینسز آپ نے دیے اس کے مطابق تو 1% بھی ٹیکس نہیں دے رہے. مجھے تھوڑا یہ بتائیں کہ اس میں آپ کی ناکامی ہے, کوتاہی ہے, یا تاجر کس وجہ سے نہیں دے رہے؟ آخر ایک نظام ہے, ایک قانون ہے, آپ ان سے کیوں نہیں لیتے ہیں ٹیکس؟ دیکھیں میری بات سنیں, وکیل میں وکیلوں سے بھی لیں آپ, ان سے بھی آپ نہیں لیتے. ہمارے پاس اس ٹائم تاجر جو ہے نا وہ جو ٹیکس دیتے ہیں, آپ ہمارے آفس میں, آپ کو پتہ آفس کے اندر کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا, آپ اس میں جب اس میں اپلائی کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ ہمیں دیں تو پبلکلی وی آر باؤنڈ ٹو پرووائڈ یو ڈاکومنٹ. کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے, یہ جو میں نے آپ کو فگر دی ہوئے 0.25%, یہ بھی ایک پبلک فگر ہے جو آپ ہمارے آفس میں بھی آ کے ہم سے لے سکتے ہیں. میں اس ٹائم بھی پوڈ کاسٹ میں بھی آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے. ناکامی جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ناکامی نہیں ہوتی, گورنمنٹ کی رٹ جو ہوتی ہے نا اس کو امپلیمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے جب لاز بنائے جاتے ہیں ان لاز کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے بہت زیادہ ریزسٹنس ہوتی ہے. اس ریزسٹنس کو ہم نے اس طریقے سے لوگوں سے نہیں کروانا ہوتا کہ وہ چیز ہی بالکل ختم ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ ہے پریویلیجز ہوتی ہیں جو ہم نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں پھر پبلک کو. پھر اس کے بعد پبلک اوپینین بھی پھر دیکھی جاتی ہے, لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی جاتی ہے. لوگوں کے بنے ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے نا یہ دنیا کا سب سے آسان ڈپارٹمنٹ ہے. ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. میں یقین کریں آپ کہ ہمارا کام جو ہے نا وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے, DMG گروپ سے, اور اس کے بعد جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی بندے کی جیب میں سے پیسہ نکال کے گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں جمع کروانا. اب اس میں بھی سب سے زیادہ خوبصورت چیز جو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, آزاد کشمیر کے لوگ اتنے زیادہ لکی ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اندر چیئرمین CBR کی خصوصی ہدایت کے اوپر ہمارے تمام اضلاع کے اندر ٹیکس فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے گئے. ان ٹیکس فیسیلیٹیشن سینٹر کے اندر اگر کوئی بندہ ریلیکٹنٹ ہے ٹیکس آفس میں گورنمنٹ کے کسی بھی آفیسر کو فیس کرنے میں یا گورنمنٹ کے کسی بھی آفس کو فیس کرنے میں, وہ اگر ریلیکٹنٹ ہے وہ ہمارے آفس میں آئے, وہاں پہ آ کے بیٹھے, فری آف کاسٹ ان کی ٹیکس رجسٹریشن سے لے کر ان کی ٹیکس ریٹرن وہاں پہ ہم نے سبمٹ کروانے کا ایک سسٹم پورا رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس ہائیلی کوالیفائڈ اسٹاف ڈپیوٹ کی وجہ یہ ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں. میں سے بڑا آسان سمجھ جواب دے دیں کہ ہمارا تاجر ٹیکس نہیں دیتا, تو اگر جو ٹیکس نہیں دے گا تو وہ تو پھر کرمنل افینس بن جائے گا. تو وہ آپ کتنی کو آپ سر اصل میں لوگوں کا دیکھیں ہر جو تاجر بھی ہوگا, دیکھیں جو بندہ حقوق کلیم کرتا ہے تو وہ اس کو فرض بھی تو پورا کرنا چاہیے. سر یہی تو سب سے بڑی پرابلم ہے. ہمارا مسئلہ یہ, ہم حقوق تو مانگتے ہیں, فرض پورا نہیں کرتے. تو فرائض کی ادائیگی کے لیے حقوق بھی ساتھ لازم و ملزوم ہے, رائٹس اینڈ اوبلیگیشن تو کٹھے. صرف یہ سوال ہے کہ اس پہ کون سی بڑی رکاوٹ ہے کہ آپ ان سے ٹیکس نہیں لے سکتے, وجہ کیا ہے؟ سر سب سے بڑی رکاوٹ خود تاجر ہے. کیونکہ تاجر کے ساتھ جب ہم جا کے ٹیکس کی بات کرتے ہیں, ایک تو یہ کہ یہ جو ریٹرن فائلنگ کا جو سسٹم ہے نا یہ باہر ٹھیکہ سسٹم جو ایک لگا ہوا تھا, مطلب ٹھیکے کے حساب سے اکٹھی 50-100 ریٹرن ہے, 200 ریٹرن ہے, ایک بندے نے ٹھیکہ لے لیا, وہ وہاں پہ بیٹھا, اس نے فون کے اوپر اس کے ساتھ ڈسکشن کیجیے کہ آپ کی کتنی انکم ہے, وہ اس نے ایویں ہی اس کو ایک آرٹیفیشیل اور سپرفیشیل قسم کی انکم بتائی. میں مظفر آباد میں 4 ایسے بزنس ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا, مجھے پتا ان کا بزنس ڈیمیج ہوگا, کیونکہ بینگ اے گورنمنٹ آفیسر میرا یہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں لوگوں کے بزنس کو بھی پروٹیکٹ کروں, کیونکہ ان کا بزنس پروٹیکٹ ہوگا تو ہمارے پاس ٹیکس آئے گا. کین یو بلیو اٹ کہ ان ایک بندے کی جو ایوریج منتھلی جو سیل ہے وہ 10 کروڑ روپے سے زیادہ کی ہے, اس کی اینول ریٹرن میں وہ سیل لکھی ہوئی ہے 4 کروڑ روپے کی. اب کس نے 4 کروڑ روپے لکھی ہوئی ہے؟ جب میں اس بندے کے پاس کیا, میں نے جا کے اس کے پاس میں بیٹھا, میں نے کہا جی آپ کا کوشچن کا آپ کو ریپلائی اس کا مل رہا ہے کہ میں نے کہا جی آپ نے 4 کروڑ روپے سیل لکھی ہوئی ہے, جبکہ آپ کی پورے شہر کو پتہ ہے کہ آپ کی ایوریج سیل 10 کروڑ روپے آپ کی بنتی ہے منتھلی. کہتا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میری جو بندہ ریٹرن فائل کرواتا ہے جو کر رہا ہے وہ بندہ جو ہے نا وہ میری جو ہے نا وہ یہ سیل ساری وہ نوٹ کر کے آپ کو دیتا ہے. اور میں حیران ہو گیا. اسی طرح کے کئی ایسے بندے موجود ہیں کہ جنہوں نے باہر سے وہ بندے ہائر کیے ہوتے ہیں, ان کو خود بھی کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا, لاز کا نہیں پتہ ہوتا, اور وہ آرٹیفیشیل طریقے سے جو ہے نا وہ چیزیں سپرفیشیل طریقے سے وہ چیزیں لکھ کے جو ہے نا وہ آگے سبمٹ کروا دیتے ہیں. اب ٹیکس فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کرنے کا بیسک پرپز کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن کے درمیان اور لوگوں کے درمیان جو ایک بہت بڑا ایک گیپ تھا اس گیپ کو منیمائز کرنا, اور سیکنڈ یہ ہے کہ جب لوگ آئیں گے یہاں پہ ٹیکس فیسیلیٹیشن سینٹر کے اندر بیٹھیں گے, ہم ان کو گائیڈ کریں گے
کہ جی آپ نے یہ چیزیں اس طریقے سے آپ نے نوٹ کرنی ہے. وہ لوگ ہمارے پاس بیٹھیں گے. اس کے اوپر انشاءاللہ میرا یہ پلان ہے کہ اگلا جو ستمبر کا مہینہ ہے نا, اس میں 1 ستمبر سے لے کر 30 ستمبر تک ڈیلی بیس کے اوپر 2 سے 3 منٹ کا میں خود اپنے ایک کلپ بناؤں گا, جس میں ریٹرن بنانا, رجسٹریشن کروانا اور اس کے بعد فائلنگ جو کرنی ہے. دوبارہ بھی آپ کو اس حوالے سے مزید دیں گے. بہت شکریہ عتیق صاحب, ان سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی, اور جو حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ ہمارا جو تاجر ہے وہ 1% بھی جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا. امید ہے کہ آج کی اس گفتگو کے بعد ہمارے تاجر جو ہے ٹیکس دینے کے بارے میں بھی سوچیں گے. چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.